اسٹارٹ کیا تھا ہم نے اف کا، اور دین پھر ہم نے اف ایلس والا کرنا تھا. تو اف میں آپ کو پتا تھا کہ اف میں سب سے پہلے ہمارے پاس اف آتا ہے، پھر ہمارے پاس کنڈیشن آتی ہے، اور اس میں جو بھی اسٹیٹمنٹ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو پھر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ والی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، ورنہ پروگرام جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے یا اس کے بعد کوئی رزلٹ نہیں آتا. اور لیکن اف ایلس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو جائے تو اس میں جو ہے یہ والا اسٹیٹمنٹ یہ اس کا جو ہے وہ آنسر آ جاتا ہے، یہ پھر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. ورنہ اگر یہ والی اسٹیٹمنٹ ٹرو نہ ہو، یعنی کہ یہ والی کنڈیشن ٹرو نہ ہو، تو یہ والی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ پھر نہیں ہوتی، پھر ایلس والی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. جیسے کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک پروگرام ہے، آپ کے جو ہے رائٹ اے پروگرام، آپ نے جو ہے اس میں مارکس لینے یوزر سے، اگر جو ہے وہ مارکس 40 سے زیادہ ہیں تو وہ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا، ورنہ وہ فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ان دونوں میں جو ہے ہم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اف ایلس سے کرنا ہے. آپ کو سمپل اف سے میں نے یہ کروایا تھا کہ آپ لکھیں گے اف مارکس وہی ہیں انٹ مارکس اور وہ سارا مارک، تو اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو یہ آ جائے گا پاس، ایلس جو ہے وہ آ جائے گا فیل. تو پہلے ہم نے سمپل کیا تھا، آج جو ہم کریں گے وہ اف ایلس کے ساتھ کریں گے. تو اف ایلس میں ہمارے پاس ایک پروگرام تھا کہ ہم نے یوزر سے ان پٹ لینی ہے، وہ ان پٹ جو ہے وہ n میں آئے گی. انٹ n ہمارے پاس ایک نمبر ہے جس میں ہم نے یوزر سے ان پٹ لینی ہے. اب وہ اس ان پٹ کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 2 پہ. اگر اس کا موڈ جو ہے وہ 0 آ گیا تو وہ نمبر ایون ہوگا، اگر اس کا موڈ 0 نہ آیا تو پھر آڈ ہوگا. یہ اب 2 طرح سے پروگرام تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ والا جو آپ کے پاس جس کو موڈ بولتے ہیں، ایک یہ ڈویژن کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی ڈویژن کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ والی جو ڈویژن ہے n/2 یہ آپ کو رزلٹ دیتا ہے جو ریمائنڈر والا ہوتا ہے، جو نیچے ریمائنڈر آپ کے پاس ہوتا ہے. اور یہ والا جو رزلٹ ہے یہ آپ کو جو ہے اوپر آپ جب اس کو سالو کر لیتے ہیں تو یہ آنسر آپ کو دیتا ہے لائک دیٹ. n میرے پاس جو ہے وہ 4 ہے اور اس کو میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں 2 پہ، 4 2 4. تو اب ریمائنڈر میں میرے پاس 0 آیا. اب اس جگہ جو رزلٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ 2، یعنی کہ اس جگہ جو ہے رزلٹ 0 آئے گا اور اس جگہ جو ہے رزلٹ 2 آئے گا. اسی لیے ہم اس کو لیتے ہیں کہ n اگر جو ہے وہ 2 پہ ڈیوائڈ ہو اور اس کا ریمائنڈر از اکول ٹو 0 ہو تو وہ ایون ہوگا، اور اگر اس کا جو ہے وہ از اکول ٹو 0 نہ ہو تو وہ جو ہے وہ آڈ ہوگا. اب یہ ہم سمپل اف سے کر رہے ہیں، یہ آڈ ہوگا. اب ہم نے یہاں کیا جی اکول ٹو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کمپیریزن آپریٹر ہے اور یہ کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ نے اگر کسی چیز کا کمپیئر کرنا ہے تو اکول ٹو آپریٹر آپ نے یوز کرنا ہے. جیسے کہ میرے پاس اے جو ہے وہ 5 ہے اور بی جو ہے وہ 10 ہے. میں چیک کر رہا ہوں اف اے از اکول ٹو بی، اگر اے جو ہے وہ بی کے برابر ہوا تو بوتھ آر اکول. تو یہ جو ہے وہ کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر آپ آپریٹرز دیکھیں تو یہ کمپیریزن آپریٹر ہے. اور یہ جو سمپل ہے یہ اسائنمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو میں میتھ کے رول کے اکارڈنگ کروا رہا ہوں، یہ میں آپ کو جو ہے وہ پروگرامنگ کے رول کے اکارڈنگ سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، اب ہمارے پاس پروگرام جو ہے اس میں ہم نے n لیا، n کو جو ہے وہ 2 پہ ڈیوائڈ کیا. اگر اس کا موڈ جو ہے وہ 0 ہو تو نمبر ایون ہے، اگر اس کا موڈ جو ہے وہ 0 نہ ہو تو نمبر جو ہے وہ آپ کا آڈ ہے. اب یہ 2 کنڈیشن مجھے لگانی پڑی اف میں نے پہلی یہ کنڈیشن ٹرو ہوئی تو یہ ایون ہوگا، اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوئی تو آڈ ہوگا. اب اف ایلس سے میرے پاس یہ پرابلم اس طرح سے سالو ہو گیا کہ میں اگر اس کو جو ہے وہ 2 پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں اور میرے پاس جو ہے وہ رزلٹ آتا ہے ریمائنڈر میں 0 آتا ہے تو پھر یہ نمبر پرنٹ ایف آ جائے گا، نمبر از ایون. اب یہ کنڈیشن مجھے دوبارہ نہیں لگانی پڑی، اس میں سمپل میں نے ایلس لکھا اور نمبر لکھ دیا آڈ، کیونکہ اگر یہ رزلٹ ٹرو نہیں ہوتا تو نمبر آڈ ہوگا. اس کی ایگزیکیوشن میں آپ لوگوں کو شو کروا دیتا ہوں. ڈیو ہم یوز کر رہے ہیں تو اسی میں آپ لوگوں کو اس کی ایگزیکیوشن شو کرواتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کے پاس سب سے پہلے میں نے اسی طرح سے جو ہے ایک پروگرام آپ نے لیا، اس کے لیے ہیش انکلیوڈ اسٹوڈیو اور کونیو انٹ مین، کیونکہ ہم یہ سی میں پروگرامنگ کر رہے ہیں، سی لینگویج میں. تو سی لینگویج میں پروگرامنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ والی 2 لائبریریز آپ نے انکلیوڈ کروائیں. اس کے بعد انٹ مین آپ نے یوز کیا فنکشن مین کا، اس میں n جو ہے وہ اس کو آپ نے ڈکلیئر کروایا. ڈکلیئر کروانے کے بعد جو ہے آپ نے یوزر کو میسج دیا انٹرا نمبر، یوزر نمبر انٹر کر دے گا. %d آپ کو پتا ہے اسپیسیفائر ہے، اور اینڈ n جو ہے وہ ویریبل ہے جس میں ویلیو آئے گی.
اب n جو ہے وہ 2 پہ ڈیوائڈ ہوگا. اگر جو ہے وہ ریمائنڈر 0 ہوا مینس کہ نیچے جو آپ کے پاس موڈ آ رہا ہے وہ 0 ہے تو نمبر ایون ہوگا. ہاں جی ایلز وہ جو نمبر ہے وہ آڈ ہوگا. اب اس کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کروا کے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایگزیکیوشن میں کمپائل میں ٹائم لے رہا ہے. اب یہ دیکھیں میں نے نمبر جو ہے وہ 6 انٹر کیا. اب یہ 6 جو ہے یہ جا کے 2 پہ ڈیوائڈ ہوگا اور یہ ایون ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ 2 پہ ڈیوائڈ ہوا نیچے جو ریمائنڈر تھا وہ 0 آیا تو اس لیے یہ ایون ہے. اگر چلے 3 کر کے دیکھ لیتے ہیں, ہم دوبارہ کر لیتے ہیں اسے کمپائل. ہم 3 لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے 3 کیا تو یہ دیکھیں یہ آڈ آ گیا کیونکہ آپ نے ریمائنڈر لینا ہے 2 1 2 اور نیچے جو ہے وہ آپ کے پاس 1 آیا. اس نے یہ نہیں چیک کرنا کہ آنسر کیا آ رہا ہے اوپر کیا آ رہا ہے, اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ نیچے جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ 0 آ رہا ہے, جو مطلب موڈ آ رہا ہے وہ 0 آ رہا ہے. دیکھیں تو یہ جو ہے وہ اس کو ایون شو کروا دے گا ورنہ اور شو کروا دے گا. اگر سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ کروا دیتا ہوں, مجھے بتائیں. ٹھیک ہے چلیں پھر اگلا پروگرام کرتے ہیں. اگلا پروگرام جو ہے وہ میرے پاس یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام لینا ہے جو کہ آپ کے پاس جو ہے, ایک سیکنڈ میں جو ہے شفٹ ہو جاؤں اس والی اسکرین پہ وائٹ بورڈ سے ادھر. تو یہ میرے پاس ایک پروگرام ہے. میں نے پروگرام جو ہے اس کو کرنا ہے کہ آپ کے پاس رائٹ اے پروگرام ڈیٹ ان پٹ 2 نمبرز اینڈ فائنڈ ویدر دیز نمبرز آر اکول اور ناٹ. اب وہی چیز آگی جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کروا رہا تھا کہ آپ نے 2 نمبر لینے یوزر سے. یوزر 2 نمبر انٹر کرے گا آپ کے پاس اے اور بی. سب سے پہلے اسی طرح جو ہے پرنٹ ایف انٹر 1 نمبر, اسکین ایف اے اور پھر پرنٹ ایف سیکنڈ نمبر اور پھر اسکین ایف بی اور پھر اف اے از اکول ٹو بی. بس یہی اس کی کنڈیشن ہے. تو پرنٹ ایف آ جائے گا بوتھ آر اکول اور ورنہ جو ہے وہ ایلز آ جائے گا اور اس میں آ جائے گا بوتھ آر ناٹ اکول. تو یہ ہاں جی اگر ہم سمپل اف سے کرتے تو ہمیں یہ دوبارہ چیک کرنا پڑنا تھا اور یہاں پھر ہمیں یہ والی جو ہے وہ کنڈیشن بنانی پڑنی تھی اگین کہ اف. تو اس اف کو ہم نہیں کر رہے, ہم سمپل ایلز کو کر رہے ہیں تو ناٹ اکول. اسی کو جو ہے وہ ہم اس میں کر لیتے ہیں, ڈیو میں کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ سر نے کیسے کیا. یہ دیکھیں رائٹ اے پروگرام 2 نمبر لینے یوزر سے آپ نے. اسی طرح سے انٹ مین ہے میرے پاس اور اس میں جو ہے وہ میں نمبر لے رہا ہوں یوزر سے. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 چیزیں ہیں, آپ 2 کمپائلر یوز کرتے ہو, ایک ٹربو C++ ہے اور ایک ڈیو C++ ہے. ڈیو C++ میں جو ہے وہ آپ اس میں تھوڑی سی جو ہے سنٹیکس اسٹرکچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ادھر وائڈ مین آتا ہے ٹربو میں اور ادھر جو ہے وہ انٹ مین آتا ہے. ادھر کلیئر اسکرین آتا ہے, ادھر نہیں یوز ہوتا. ادھر جو ہے وہ گیٹ CH یوز ہوتا ہے, ادھر ریٹرن 0 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ آپ جو ہے وہ جب آپ رائٹ کر رہے ہوں گے ادھر پیپر پہ تو آپ اس کو وائڈ مین ہی رکھیں. صحیح ہو گیا, دونوں میں کوئی ایشو نہیں ہے. ان میں تھوڑا سا لاجیکل پرابلم ہوتا ہے کہ وائڈ جو ہے وہ کسی ویلیو کو ریٹرن نہیں کرتا ہے, انٹ جو ہے وہ کسی ویلیو کو ریٹرن کرتا ہے 0 کو انٹیجر کو. یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہے, لیکن مین کے فنکشن میں اس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. انٹ اے اینڈ بی 2 نمبر میں نے ڈکلیئر کروائے, انٹر 2 نمبرز. اب یوزر نے دونوں نمبر انٹر کروانے, اے اور پھر بی انٹر کروانا ہے. اب وہ دونوں چیک ہوں گے. اگر اے از اکول ٹو اف اے از اکول ٹو بی نمبر آر اکول اور ایلز نمبرز آر ڈفرینٹ. اب اس کو جو ہے وہ میں کمپائل کرتا ہوں, ایگزیکیوٹ رن میں اکٹھا ہی کروا دیتا ہوں اس کو. تو یہ دیکھیں پہلے جو ہے اس کو کر لیتے ہیں یہاں سے F11 اور اکول, اس کا نام دے دیتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی اکول. اب یہ کمپائل ہوں گے. اب 2 نمبر انٹر کرنے ہیں. آپ نے 4 انٹر کیا, دین جو ہے آپ نے 8 انٹر کیا, تو نمبرز آر ڈفرینٹ. پہلا 5 جو ہے وہ اے میں گیا اور 8 جو ہے وہ بی میں گیا, پھر دونوں کا کمپیریزن ہوا. کلیئر؟ چلیں جی ہم اگلا پروگرام کرتے ہیں. ہم نے اگلا پروگرام جو ہے وہ اب ہمارے پاس جو پروگرام ہے اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2 نمبر لینے. 2 نمبر جو ہیں, اب آپ نے کوئی ایک نمبر لینا ہے, اس ایک نمبر کو آپ نے چیک کرنا ہے آیا وہ پازیٹیو ہے اور نیگیٹو ہے. اور اگر وہ پازیٹیو ہے تو آپ نے اس کا اسکیئر روٹ دینا ہے. اگر وہ پازیٹیو نہیں ہے تو ڈسپلے ہونا چاہیے انویلڈ. تو اب ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا پازیٹیو ہے یا پازیٹیو نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں, سب سے پہلے
پروگرام آپ اسی طرح اسٹوڈیو کونیو. اب کیونکہ اسکیئر روٹ لینا ہے اس لیے میں نے نئی لائبریری اس میں یوز کی ہے math.h. تو میں نے آپ کو بتایا تھا میتھ کی لائبریری جب بڑے فنکشن میتھ کے پرفارم کروانے ہو, اسکیئر روٹ لینا ہو, آپ نے کوس لینا ہو, سائن لینا ہو, تو پھر آپ نے میتھ کی لائبریری یوز کرنی ہے. اب اسی طرح ادھر وائڈ مین میں کو میں جو ہے وہ ڈیو یوز کر رہا ہوں, تو انٹ مین. اب x = 0, میرے پاس ایک نمبر ہے x جس میں 0 پڑا ہوا ہے. پھر میں کیا کر رہا ہوں جی, ڈبل کو اسکیئر روٹ, یہ میں اسکیئر روٹ لے رہا ہوں. ڈبل آپ کو پتا ہے فلوٹ جو ہے وہ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے. فلوٹ میں آپ جو ہے وہ لو ویلیو جو 2 وہ بائٹس کی ہوتی ہیں ان کو آپ لے سکتے ہیں, لیکن ڈبل جو ہے وہ بڑی ویلیوز کو لینے کے لیے یوز ہوتا ہے جو پوائنٹس میں آتی ہیں. تو اسکیئر روٹ میرے پاس ویریبل ہے جس میں 0.0 ہو گیا. یہ ہم نے خود ہی اسے انیشلائزیشن بھی ادھر ہی کروا دی ہے اور ڈکلیریشن بھی ادھر کروا دی, پھر انیشلائزیشن بھی ادھر کروا دی ہے. اس کے بعد ہم نے پرنٹ ایف میں انٹر نمبر. جی سر یہ جو کلیئر اسکرین کے آگے پیچھے آپ نے 2 سلیش لگائی ہیں, یہ نہیں یہ والے جو 2 سلیش لگائے ہیں یہ ہوتے ہیں کمنٹس کے لیے. یہ دیکھیں اوپر بھی لگائے ہیں میں نے, یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے لائن لکھی ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی, وہ کمنٹس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب یہ ایرر آئے گا اگر میں 2 اس کو لگا دوں گا تو یہ کمنٹس کے لیے ہوتا ہے. کلیئر؟ ہاں یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو اب میں جتنی وہ اگر نہیں مطلب اگر ہم کمنٹ اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں. یہ دیکھیں میں اس کو سیو کرواتا ہوں اسکیئر روٹ, میں اس کو اسکیئر روٹ سیو کروا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں ایرر آ گیا نا. تو یہ کمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ سنٹیکس ایرر نہیں پھر آتا. یہ کمنٹس آپ کے ہیلپ کے لیے ہوتے ہیں. جب بھی آپ اس پروگرام کو کھولیں گے آپ کی فائل کا نام آپ کو نہیں پتا, لیکن اس طرح سے اگر اس کے اوپر لکھا ہوگا کوئی نہ کوئی تو آپ کو پتا چل جائے گا میں نے کس لیے لگایا تھا. ٹھیک ہے, پروگرام کس چیز کا ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے پرنٹ ایف انٹرا نمبر, آپ نے نمبر یوزر سے لیا, اسکین ایف وہ نمبر آ گیا. اب اگر یہ نمبر جو ہے وہ 0 سے گریٹر ہے تو اسکیئر روٹ, یہ اب ایک فنکشن ہے SQRT, اور یہ بلٹ ان فنکشن ہے. اس کے اندر X ہو, N ہو, D ہو, G ہو, اس کا یہ اسکیئر روٹ لے دے گا. یہ اسکیئر روٹ کا فنکشن ہے جو بلٹ ان فنکشن ہے. یہ میتھ کی لائبریری ہم اسی فنکشن کی وجہ سے یوز کر رہے ہیں. اس فنکشن کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے ہمیں میتھ کی جو لائبریری وہ ضرور چاہیے اس میں. پھر یہ والا جو ہے ہم نے وہ ویریبل ڈکلیئر کروایا تھا اسکیئر روٹ, تو اسکیئر روٹ میں ہم نے اس کو جو ہے جو بھی ریزلٹ آئے گا اس میں آ گیا. اب پرنٹ ایف جو ہے وہ اس کا اسکیئر روٹ جو ہے وہ شو کروا دے گا. اور اس کے بعد اگر یہ جو ویریبل ہے وہ 0 سے بڑا نہیں ہے یہ تو انویلڈ ان پٹ آ جائے گی. ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ایگزیکیوٹ میں میں نے 8 کیا تو 8 کا اسکیئر روٹ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو میں دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتا ہوں. دوبارہ ایگزیکیوشن میں جو ہے وہ میں -7 دے رہا ہوں تو انویلڈ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. یعنی اگر وہ ویلیو جو ہے وہ 0 سے بڑی ہوگی تو پھر جو ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن ہوگی, پھر اس کا رزلٹ آئے گا, ورنہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. اس کے بعد اگلا جو ہے آپ اگلا پروگرام دیکھ لیں. اسی ایف ایلس کا اگلا پروگرام ہے کہ آپ نے لیپ ایئر فائنڈ کرنا ہے. تو آپ کو پتا ہے لیپ ایئر جو ہے وہ 4 ایئر کے بعد آتا ہے. تو آپ نے یوزر سے ایئر نمبر لینا ہے کوئی بھی, وہ 2003 اس نے ایڈ کر دیا ہے. تو اگر وہ 4 پہ ڈیوائڈ ہو, ٹھیک ہے, وہی آ گیا نا ایون آڈ والا چکر, آپ کو یاد ہوگا. تو اور اس کا موڈ جو ہے وہ 0 آ جائے تو وہ نمبر جو ہے وہ لیپ ہے, ورنہ وہ جو نمبر جو ہے وہ لیپ ایئر نہیں ہے. اچھا جی, صحیح ہو گیا. یہاں تو کوئی مسئلہ ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو ہے آپ نے یہ نمبرز والا بھی ہو گیا, لیپ ایئر والا بھی ہو گیا. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے اگلے پروگرام آپ کے پاس سیلری اور گریڈ والا ہے. Write a program that inputs salary and grade if adds 50% bonus if the grade is greater than 25. It adds 25% bonus if the grade is 15. اب یہ دیکھو اس میں 2 لاجکس ہیں. سب سے پہلے آپ نے لینی ہے جناب سیلری. ٹھیک ہو گیا. سیلری آپ نے یوزر سے لے لی, سیلری آپ نے جو ہے وہ یوزر سے لے لی. سیلری یہ ہے ایف ایلس والا ہی ہے, میں بتا دیتا ہوں. اچھا اب آپ نے سیلری جو ہے وہ یوزر سے لے لی. اب ہوا یہ کہ جب سیلری جو ہے وہ یوزر سے آپ کے پاس آ گئی تو اب آپ نے کیا کیا جی, اس سیلری کو لے لیا یوزر سے ایز اے ان پٹ, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کا گریڈ بھی جو ہے وہ یوزر سے لے لیا. یعنی کہ آپ نے ایک سیلری انٹر کروانی ہے اور ایک جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ گریڈ انٹر کروانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ گریڈ 15 سے بڑا ہو
تو پھر اس میں کیا کرنا ہے, اس کا بونس جو ہے وہ 50% آ جائے, اور 50% ہوتا ہے 50/100 ملٹیپلائی بائی سیلری اور از اکول ٹو بونس. تو یہ بونس جو ہے وہ 50% نکل آئے گا, ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ 15 ہوا تو یہ 25% بونس ہو جائے گا, یعنی کہ 25/100 ملٹیپلائی بائی سیلری از اکول ٹو بونس. تو اب ہوگا کیسے یہ, اسی کو ہم کنڈیشن بنا دیں گے, اف گریڈ گریٹر دین 15 تو بونس جو ہے یہ والی آ جائے گی, بونس از اکول ٹو سیلری ملٹیپلائی بائی 50/100, اور ورنہ ایلز بونس از اکول ٹو سیلری اور جو ہے ملٹیپلائی بائی 25/100. تو اینڈ پہ جو ہے وہ سیلری پرنٹ ایف میں سیلری از اکول ٹو سیلری پلس بونس. تو یہ ہمارے پاس لاجک ہے اس کو کرنے کی. اسی پروگرام کو ہم جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں ابھی ڈیو میں. ٹھیک ہو گیا, جی سر. چلیں اس کو ہم ادھر سے چیک کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. یہ ہمارے پاس ادھر میرے پاس پڑا ہوگا کہیں نہ کہیں یہ, تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اگر یہ نہیں پڑا ہوا تو. سیلری والا ہے یہ, سیلری اور گریٹ والا ہے. اگر نہیں بھی ہے تو اسے خود کر لیتے ہیں. چلیں یہ بل والا پڑا ہے, یہ کل کو ہوگا اس کا لیکچر, لیکن اس کو ابھی کر لیتے ہیں کنٹرول. نہیں اس کو ابھی کر لیں. یہ والا پروگرام کر لیں, باقی کل کر لیں, ٹھیک ہے. یہ سیلری اور گریٹ والا کر لیں. اس کو اینڈ پہ جب ٹاپک پڑھا دیں اس کے اینڈ پہ ڈفرنس بتا دیے گا. یہ سی پلس اور ڈیو کے بارے میں نہیں بتا سمجھے, میں کلیئر نہیں ہو رہا. بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ میں اینڈ پہ آپ کو کروا دوں گا. یہ بس ایک دفعہ مجھے یہ پروگرام رن کر لینے دیں, اس کے بعد جو ہے ہم پھر اس کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے اسی طرح سے یہ گیٹ سی ایچ کا فنکشن ہے, یہ ٹربو کے لیے ہوتا ہے. اور ٹربو بیسیکلی آپ کے پاس ایک جس طرح سے نہیں چیزیں دنیا میں ترقی ہو رہی ڈے بائی ڈے, ٹربو جو ہے وہ پرانا کمپائلر ہے, صحیح ہے, پرانا کمپائلر, لیکن کام وہ ابھی بھی کر رہا ہے, اس پہ بھی کر رہا ہے, اور اس پہ جو ہے وہ تھوڑے سے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن اور ہیں. اور یہ ڈیو جو ہے یہ بیسیکلی یہ اسپیشل سی اور سی پلس پلس کے لیے, سی لینگویج ہے, سی پلس پلس سے اگلا, سی سے اگلا جو ورژن ہے لینگویج کا وہ سی پلس پلس ہے, ٹھیک ہے. اور سی پلس پلس سے اگلا جو ورژن ہے اسی لینگویج کا وہ سی شارپ ہے. کون سا ہے؟ سی شارپ. یعنی کہ یہ اس طرح سے کام کرتی ہیں لینگویجز. یہ روز بروز آپ کو پتا ہے دنیا میں ترقی ہو رہی ہے اور چیزیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں, تو یہ لینگویجز بھی اپ گریڈ ہوتی ہیں. سی بیسک تھی, پھر سی پلس پلس اس سے تھوڑی ایڈوانس ہے, اور سی شارپ ان سب سے ایڈوانس ہے. تو یہ جو ٹربو جو ہے وہ بھی سی پلس پلس اور سی کا کمپائلر ہے, اور یہ جو ڈیو سی پلس پلس ہے یہ بھی سی اور سی پلس پلس کا کمپائلر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب جو ہے اس میں کچھ رولز لکھنے کے, سنٹیکس جس کو آپ کہتے ہیں سنٹیکس ایرر, اس میں اور اس میں تھوڑے سے ڈفرنس ہے. بس وہ وہی ہے کہ اس میں وائڈ مین یوز ہوتا ہے اس میں, اور اس میں انٹ مین یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ گیٹ سی ایچ کا فنکشن یوز ہوتا ہے. گیٹ سی ایچ کا فنکشن آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, ویلیو گیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, اور اس میں ریٹرن 0 ہوتا ہے. کلیئر؟ کوئی اس میں ڈفرنس نہیں ہے, تھوڑا بہت بس یہی ہے. اس نے بھی اسی طرح سے رزلٹ دینا ہے اور اس نے بھی اسی طرح سے رزلٹ دینا ہے. بس جب آپ نے یہی پروگرام اسی طرح سے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے ٹربو پہ, تو انٹ کی جگہ میں وائڈ آپ کو کرنا پڑے گا, اور ٹرن 0 کی جگہ گیٹ سی ایچ کرنا پڑے گا. دیٹس آل. اور کلیئر اسکرین کا ایک فنکشن ہے یہ والا, یہ بیسیکلی یوز ہوتا ہے اسکرین کلیئر کرنے کے لیے. اس میں ٹربو میں یہ ہوتا ہے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جو رزلٹ آتا ہے تو وہ اس طرح سے آتا ہے کہ اس میں نا وہ رزلٹ مینس کہ اسکرین کلیئر نہیں ہوتی. اس کلیئر اسکرین سے وہ دوبارہ سے اسکرین جو ہے بلینک ہو جاتی ہے اور رزلٹ کلیئر آتا ہے. اس میں ویسے ہی ہر دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلے والا رزلٹ ختم ہو جاتا ہے, نیا رزلٹ آ جاتا ہے. صحیح ہے. ہاں, تو یہ آپ نے جو ہے وہ ڈکلیئر کروا دیا. سیلری, بونس اور گریڈ آپ نے یوزر سے لے لیے. اسی طرح گریڈ جو اگر 15 سے زیادہ ہے تو سیلری جو ہے وہ 50 پہ ڈیوائڈ ہو جائے, ورنہ 25 اینڈ پہ سیلری میں جو ہے وہ سیلری پلس ہو جائے اور سیلری شو ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کو کمپائل کریں, ایگزیکیوٹ کریں, دونوں کر لیتے ہیں. اس کو سیو بھی کر لیتے ہیں, اور اس کو جو ہے سیلری, تو اس کو یہ دیکھیں. اچھا جی, اب یہاں جو ہے وہ ایک چیز آ گئی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا تھا 100 سے, تو 100 سے ڈیوائڈ نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ آ رہا ہے.
صحیح ہو گیا. دوبارہ سے کرتے ہیں. یہ دیکھیں اب سیلری, انٹر یور سیلری, تو سیلری ہم کر دیتے ہیں 60,000 بندے کی, اور انٹر یور گریڈ, گریڈ اس کا 15 ہے, تو یہ اس کا جو ہے یور سیلری از. اب یہاں تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے کہ آپ نے بونس لیا اور سیلری سے جو ہے وہ بونس میں آئی, اور ہاں اور اینڈ پہ جو ہے وہ سیلری شو کروانی ہے. تو یہاں جو ہے ہمارے پاس تھوڑا سا ایک آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ پرسنٹیج ایف کر دیں, اور یہ جو سیلری ہے اسے کنٹرول سی یہاں لے جائیں, اور یور ٹوٹل سیلری از, یہاں جو ہے وہ سیلری آ جائے. دوبارہ کرتے ہیں اسے. سیلری جو ہے وہ 30,000 ہے, گریڈ جو ہے وہ 12 ہے, تو یہ لیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ٹوٹل سیلری آ گئی. بونس 25% ہوا. اب اسی کو میں جو ہے وہ دوبارہ کرتا ہوں. 30,000 سیلری ہے اور بونس جو ہے اور گریڈ جو ہے 17 ہے. ٹھیک ہے, 15 سے ابو ہے. تو یہ دیکھیں یہ آ گئی جی اس کی سیلری 45,000. پہلے 37,000 آئی تھی, 25% آیا تھا, اس کا بونس انکریز ہوا تھا. کلیئر ہو گیا؟ سر یہ 45,000 شو نہیں ہو رہی ادھر. کدھر کدھر نہیں شو, آپ کی طرف؟ جی سر. یہ دیکھیں اب اسکرین شو ہو رہی ہے. کمپائل میں کرنے لگا ہوں اور رن بھی کرنے لگا ہوں F11 سے. یہ شو ہو رہی ہے. انٹر یور سیلری نہیں شو ہو رہا. اب شو ہو رہا ہے. اب شو ہو رہا ہے, بلیک پروگرام ہے. ہاں ہاں بالکل, انٹر یور سیلری. ٹھیک ہے, تو اس میں سیلری جو ہے وہ میں 30,000 ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, انٹر یور گریڈ, گریڈ 17 ایڈ کر رہا ہوں. تو یہ لیں, ہو گیا. اب کلیئر ہو گیا. چلیں آج ہم نے 3 پروگرام کیے ہیں. پہلے ایون آڈ والا کیا ہے, پھر ایکول والا کیا ہے, اسکیئر روٹ والا کیا اور سیلری والا کیا, اور ہمارا اف ایلس جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. کل کو جو ہے وہ ہم اف ایلس اف کریں گے. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ کر لیں اور ان کو کرنے کے بعد مجھے واٹس ایپ کر دیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.